السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، گزشتہ دنوں ایک بہت ہی عجیب و غریب سا واقعہ سامنے آیا۔ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان کی جیسے ہی جو ملازمت کی مدت ہے ختم ہوئی تو یونیورسٹی کے اساتذہ اور جو دیگر اہلکار ہیں ان کی جانب سے تحفے کے طور پر گدا پیش کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا واقعہ ہے، اور وہ گدا جو ہے وہ ان کے وی سی کے دفتر بھی لے کر آئے، تو بڑا ایک ہلا گلا ہوا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوں گی۔ تو بڑا ایک بہت ہی عجیب و غریب سا واقعہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارے میں اس طرح کا جو واقعہ ہے۔ تو سر، اس سارے واقعے پہ اگر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی تو کیا کہیں گی، کیا رد عمل ہوگا اس حوالے سے آپ کا؟ حورین، یہ جو آپ نے سوال میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے خود ہی ایک سابقہ بار بار دہرایا، یعنی عجیب و غریب۔ یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور اس لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے کہ آپ جب بھی کسی شو میں مجھ سے سوال کرتی ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن شاید یہ پہلا سوال ایسا ہے کہ مجھے جواب دیتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اچھا چلیں، میں جو کچھ میرے یہ بول سکتا ہوں میں بولتا ہوں، اور میں اپنے اس جواب کو کچھ 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص کہ جس کو کوئی بہت بڑا منصب ملتا ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے، وہ چاہے کسی تعلیمی ادارے کی سربراہی کا ہی کیوں نہ ہو، اسی کا انتظامی عہدہ کیوں نہ ہو، تو ایک رویہ اپنے ماتحت اہلکاروں کے ساتھ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس طرح کے واقعے ظاہر پہلے تو کبھی نہیں ہوئے، لیکن جس نوعیت کی ایک یعنی نفرت کا اظہار کیا گیا، تو وہ نفرت کسی نہ کسی طرح بہرحال سامنے آتی ہے، وہ چاہے جھنجھلاہٹ کی صورت میں ہو، چاہے کلمات تحقیر کی صورت میں ہو، چاہے دشنام کی صورت میں ہو، گالیوں کی صورت میں ہو، بہرحال اس کا جو ایک رد عمل ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو منصب ہوتے ہیں جو کسی محدود وقت کے لیے آپ کو ملتے ہیں۔ بالکل۔ جو تاریخ انسانی ہے وہ تو بہت بڑے بڑے بادشاہوں سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ یعنی آپ اس میں دیکھیے کہ فرعین مصر ہیں، شداد ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ بالکل۔ خود آپ کے ہاں مغلوں کی ایک تاریخ ہے، 50 برس جو ہے انہوں نے حکومت کی، لیکن انجام کار تخت سے، اقتدار سے، اختیار سے محروم ہونا ہوتا ہے۔ تو اب میں یہاں کوئی نصیحت تو نہیں کروں گا کہ آپ کو اعلیٰ منصب ملا ہے تو آپ اپنے ماتحت اہلکاروں کا خیال رکھیں، ظاہر ہے یہ تو ایک اخلاقی قدر ہے۔ تو یہ تو تھا میرے یعنی آپ کے سوال کے جواب کا پہلا حصہ۔ لیکن دوسرا حصہ وہ بہت تکلیف دہ ہے، یعنی جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک وائس چانسلر سے اپنی جو ایک نفرت کا اظہار ہے وہ کیا ہے، آپ نے اپنے جذبے کو ایک عملی شکل دی ہے، لیکن حورین دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک استاد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، ایک بڑے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور یقیناً لیکن ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ میری بعض باتیں نوٹ کرتی ہوں گی کہ میرے استاد اس طرح بولتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو آپ جیسے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، تو اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی رویہ ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے ایک لاہ عمل ہوتا ہے، شاگرد اس کی پیروی کرتے ہیں، شاگرد اس کی نقالی کرتے ہیں، مثبت نقالی۔ تو کیا ضروری تھا کہ ہم اپنے غصے کا اظہار اس سطح پہ کرتے؟ بالکل۔ آپ اپنے شاگردوں پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حورین، واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مشرقی معاشرے کی جو ساخت ہے وہ ایسے بنائی ہے کہ اس کے اندر سے جو کریٹیوٹی ہے، جو تخلیقیت ہے، وہ غائب ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ہم نے احتجاج کیسے کرنا ہے، ہم نے غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ ابھی تک شاید ہم خوشیوں کے اظہار میں بھی کوئی ایسا تنوع نہیں آیا،
مخصوص جو رسوم ہیں وہی چلی آ رہی ہیں. تو اگر میں اس طرح کے رد عمل کا اظہار کروں کہ میں وائس چانسلر کے دفتر میں ایک ہجوم کے ساتھ جو ہے گدھا لے کے جاؤں، اور ظاہر ہے کہ اس میں نفرت کا اظہار ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اس کا کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا؟ کیا اور قرینہ ایسا نہیں تھا؟ شاگردوں نے یہ دیکھ کر ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کا جو ایک دانشورانہ معیار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، استاد جو ہوتا ہے وہ دانش کا استعارہ ہوتا ہے. اس کو ہم اکیڈیمیا کہتے ہیں کہ یہ اکیڈیمکس کے لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف اپنے شاگردوں کو تعلیم نہیں دیتے، ان کی سند یا ڈگری کا وسیلہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ واقعہ جہاں ایک افسر کے رویے کے حوالے سے افسوسناک ہے، وہیں اس کا جو رد عمل کا طریقہ ہے اس کے لحاظ سے زیادہ قابل افسوس ہے کہ ہمیں بہرحال اپنے شاگردوں کے سامنے ایک ہم مثال ہوتے ہیں، ہم ایک نمونہ ہوتے ہیں. اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کریں اور اس کے اندر کوئی تہذیبی تخلیقی پن نہ ہو تو ہم اپنے شاگردوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لیکن حرین، اس سوال کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی سوال کا نہیں بلکہ میرے جواب کا، وہ یہ ہے کہ آخر نفرت کے اظہار کے لیے یا غصے کے اظہار کے لیے یا احتجاجی جذبے کے لیے آخر گدھے کی علامت کیوں؟ یعنی گدھے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے معاشرے میں محبت، احتجاج، نفرت، بغض اس کے استعارے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی سوچ سے بنائے ہوئے ہیں. یعنی گدھا ہو، کتا ہو، ہاتھی ہو، لومڑی ہو، ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ انسان ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یعنی کسی گدھے کو یہ نہیں پتہ کہ میں ایک بیوقوف جانور ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہماری انسانوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کن استعاروں کو بزدلی کے اظہار کے لیے بنانا ہے، کن کو کیا کہتے ہیں حماقت کے اظہار کے لیے بنانا ہے. تو گدھا جو ہے وہ تو ایک یعنی سواری کا جانور ہے، اور اس پر جو ہے وہ سامان لادا جاتا ہے یا آپ خود اس پہ یعنی آپ سوار ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں حرین، چونکہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں ہیں کہ گدھا سواری کے کام نہیں آتا. ہاں، مال برداری کے لیے گدھا گاڑیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو جیسے آج کل بہت جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس کے پاس یعنی لیموزین ہے یا پراڈو ہے، تو اس طرح جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس ہاتھی ہوتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اور جو آرام دہ گاڑیاں ہیں تو اس کے بعد نیچے لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے. ان گھوڑوں میں بھی بعض اصیل گھوڑے ہوتے تھے، یعنی ان کی اپنی ایک بنائی ہوئی قسمیں تھی. اور حرین، میں اور آپ جو کہ عام لوگ تھے، ہمارے پاس یعنی ہم میں سے گھوڑا بہت کم کوئی خرید سکتا تھا، گدھا زیادہ خریدا جاتا تھا، تو گدھے کی سواری کی جاتی تھی. تو محض ایک جانور کے جو غریب لوگ اپنی سواری کے لیے اور مال برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے حماقت کا استعارہ، اسے بے وقوفی کا استعارہ، اسے ذلت کا استعارہ، اسے حقارت کا استعارہ. ظاہر ہے یہ جو واقعہ ہے اس میں جو جس وجہ سے گدھا پیش کیا گیا اس میں حقارت اور نفرت یہی جذبہ تھا. تو گدھا ہی حقارت کا استعارہ کیوں ہو؟ ہم کیا اس ملوکیت کے دور میں ہیں کہ جس میں شیر اور عقاب جو ہے بس انہی کو پسند کیا جاتا تھا؟ یعنی آپ دیکھیے نا کہ چلیں ہم فرض کریں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ زراعت کے دور سے پہلے ٹیکنالوجی کا دور آتا، تو کیا ہم موٹر سائیکل اور سائیکل کو کوئی حقارت کا استعارہ بناتے؟ ہم نہیں بناتے. میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک جمہوریت کے دور میں ہیں، اب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اب ہم انسانی شعور کے ارتقاء کے دور میں ہیں. ہمیں اپنے ان استعاروں کو بھی بدلنا ہوگا، ہمیں ان استعاروں میں بھی تبدیلی لانی ہوگی. گدھے کو حقارت کا استعارہ بنانا، گدھے کو ذلت کا استعارہ بنانا، گدھے کو بیوقوفی اور حماقت کا استعارہ بنانا، یہ ایک زرعی دور کی یا ملوکیت کے دور کی سوچ ہے. ہمیں اپنی اس سوچ کو بہرحال بدلنا ہوگا.
اگر میں ان تینوں جوابوں کو ملا لوں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ معاشرے میں جو تخلیق کا جذبہ ہے اس کو ابھاریے، نئے پن کی طرف آئیے۔ آپ کے پاس احتجاج کے اظہار کے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنے غصے کے اظہار کے اور بہت سارے قرینے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ظالم بادشاہوں نے، جاگیرداروں نے جو آپ کو تصورات دیے، آپ تعلیمی اداروں میں بھی انہی تصورات کو لے کر آگے چلیں۔ آپ ایک استاد ہو کر، ایک پروفیسر ہو کر آپ بھی اسی استعارے کو لے کر چلیں گے تو پھر آپ کی جو دانشورانہ سطح ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے۔ بالکل سر، آپ نے میرے سوال کے جواب میں جو 3 حصے آپ نے بتائے ہیں ان میں آپ نے بہت اہم نکات کو اٹھایا، اور جو واقعی ہمارے جو معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے رویے ہیں جن کو ہم نے خود سے استعارے بنا کے جو ہے وہ اس طرح ہم اپنا رویہ ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ازور شیرازی کے حوالے سے۔ نوجوان شعراء میں آپ کا نام جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، ہزارہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ 2022 میں آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، لوہے دی روز کے عنوان سے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ازور شیرازی کے جس مجموعے لوح دی روز کا ذکر کیا تو اس سے میں نے ایک غزل انتخاب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ خلقت شہر کہاں یار مجھے دیکھتی ہے، خلقت شہر کہاں یار مجھے دیکھتی ہے، بس تیری آنکھ لگاتار مجھے دیکھتی ہے، واہ، بس تیری آنکھ لگاتار مجھے دیکھتی ہے، میں نے ہی گوشہ نشینی کو نہ چھوڑا ورنہ، میں نے ہی گوشہ نشینی کو نہ چھوڑا ورنہ، آج بھی رونق بازار مجھے دیکھتی ہے، واہ، کیا کہنے۔ آج بھی رونق بازار مجھے دیکھتی ہے، تیرا مقصود ہے اعلان معافی تو پھر، تیرا مقصود ہے اعلان معافی تو پھر، کیوں تیرے ہاتھ کی تلوار مجھے دیکھتی ہے، واہ، بہت کیوں خوب، تیرے ہاتھ کی تلوار تلوار مجھے دیکھتی ہے، بہت خوب۔ حالت وصل کے بعد ایسا لگا تھا مجھ کو، حالت وصل کے بعد ایسا لگا تھا مجھ کو، زندگی تیری طرح یار مجھے دیکھتی ہے، واہ، کیا زندگی تیری طرح یار مجھے دیکھتی ہے، بہت خوب۔ ہجر کے آخری زنداں میں مقید ہوں جہاں، ہجر کے آخری زنداں میں مقید ہوں جہاں، در نہیں دیکھتا دیوار مجھے دیکھتی ہے، واہ، در نہیں دیکھتا دیوار مجھے دیکھتی ہے، بہت خوب۔ اپنی محرومی کسی طرح چھپا سکتا نہیں، اپنی محرومی کسی طرح چھپا سکتا نہیں، ایسے وہ شاخ ثمردار مجھے دیکھتی ہے، واہ، ایسے وہ شاخ ثمردار مجھے دیکھتی ہے، بہت خوب۔ ایک اس شخص نے جاتے نہیں دیکھا مجھ کو، ایک اس شخص نے جاتے نہیں دیکھا مجھ کو، ورنہ دنیا تو کئی بار مجھے دیکھتی ہے، واہ، کیا ورنہ دنیا تو کئی بار مجھے دیکھتی ہے، بہت خوب۔ خلقت شہر کہاں یار مجھے دیکھتی ہے، بس تیری آنکھ لگاتار مجھے دیکھتی ہے۔ بہت خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج تعارف کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ کتاب کا عنوان ہے جنگل میں جمہوریت اور دیگر کہانیاں۔ یہ بنیادی طور پر پنجابی کہانیاں ہیں اکبر لاہوری کی، اور ان کہانیوں کو ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے۔ ایک تو بہت سارے نام ایسے ہیں کہ ہماری نئی نسل ان سے آگاہ نہیں ہے، اور اکبر لاہوری ان میں سے ایک ہیں۔ ان کو بابائے لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ یہ فکشن رائٹر تھے پنجابی کے، بلکہ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے کالم نویس تھے، اور مجموعی طور پر بھی بہت ہی متحرک اور بیتاب قسم کے آدمی تھے۔
لاہور کی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت سے ان کی بڑی خاص دلچسپی تھی، اور واردات کے نام سے اور موج تبسم کے نام سے آپ کے شعری مجموعے بھی منظر عام پہ آئے۔ راوی انج وگدائے، جیسے میں نے بتایا کہ لاہور کی تاریخ و ثقافت سے خاص دلچسپی ہے، تو ظاہر ہے کہ راوی اس کا ایک استعارہ ہے، تو یہ ان کی پنجابی کتاب ہے۔ تو اکبر کہانیاں کے نام سے ان کی پنجابی کہانیاں منظر عام پہ آئی تھیں، اور یہ کہانیاں ترجمہ کی ہیں عبدالعزیز ملک نے۔ اچھا، جیسے کہ اس کا عنوان ہے جنگل میں جمہوریت، تو ایک تو ہمارے ہاں ایک بڑی روایت ہے دنیا بھر کے ویسے ادبوں میں کہ جانوروں کو ایک استعارہ بنا کے تو اپنے جو عہد کے حالات ہیں ان پہ بات کرنا۔ جو بھی یعنی فکشن کا شعور دینے والے اساتذہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پلاٹ کا تعلق کس لوکیل سے ہے۔ تو اگر پلاٹ کا تعلق جنگل کے لوکیل سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہانی جنگل سے تعلق رکھتی ہے، کہانی آپ کے شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو انہوں نے جو جانور ہیں ان کو استعارہ بنا کے تو بہت ساری کہانیاں لکھی، جیسے یہ جنگل میں جمہوریت ہے، اسی طرح چڑیا گھر کی کہانی ہے، یا جنگل کی سیر ہے، اسی طرح پہاڑی بکرا، یعنی یہ سارے استعارے بنائے ہیں۔ اور ایک ان کا افسانہ ہے مردوں کی منڈی۔ اب ظاہر ہے کہ منڈی بھی جانوروں کی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مردوں کی منڈی لگائی ہے۔ تو یہ کہانیاں بہت ہی شاندار ہیں۔ جنگل میں جمہوریت اگر اس کہانی کو پڑھا جائے تو بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ ممالک کے جہاں آج بھی ایک آمریت ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو وہاں ایک جمہوریت کا جو سمجھیے کہ سامنے کا ڈھونگ رچانا، ڈرامہ رچانا۔ جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بولنا سکھاتی ہے۔ جمہوریت کا جو اصول ہے کہ ایک فرد ایک رائے، تو اس طرح پھر جو بھی فرد ہے، وہ چاہے کسی ملک کا موجودہ سربراہ ہے، یا ایک مزدور کام کرنے والا ہے، یا ایک استاد ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، جو بھی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر فرد کی اپنی رائے ہوگی، اور ہر فرد کی رائے ایک اہمیت رکھے گی۔ اور یہی بات جو ہے وہ مقتدر طاقتوں کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کہانی میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک جنگل میں انتخابات کا سوچا جاتا ہے، اور بعد ازاں جو شیر ہے جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو اس کو اپنی بادشاہت کے جو لالے پڑ جانا ہے تو وہ کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ استعارتاً ہم اسے اپنے زمینی حقائق کی صورت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ان کا اصل متن پنجابی میں ہے، اور اب ان کو اردو کا روپ دیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے۔ تو جو دوست احباب پنجابی کو اس طرح پڑھنے میں ان کی جو بصارت ہے وہ عادی نہیں ہے، تو وہ اردو کے روپ میں ان کہانیوں کو پڑھیے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک اردو زبان و ادب کے استاد ہیں، لیکن پنجابی ادب سے بھی ان کا ایک خاص لگاؤ ہے۔ اس سے پہلے بھی جگت گیر کہانیاں کے نام سے انہوں نے پنجابی افسانے جو ہے وہ ترجمہ کیے ہیں، تو یہ اس ترجمے کا ایک تسلسل ہے۔ اکبر لاہوری کی کہانیاں جو کہ اکبر کہانیاں کے نام سے ہیں، تو انہوں نے جنگل میں جمہوریت کے نام سے یہ کہانیاں ترجمہ کی ہیں۔ تو اس کہانیوں کو پڑھ کر آپ ایک شعور کی سطح جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ اصل میں یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب بھی آتی ہے بات پنجابی کہانی کی، پشتو کہانی کی، یا سندھی کہانی کی، تو ایک تاثر یہی ہوتا ہے کہ بس اس میں اپنے لوکیل کے جو ثقافت ہوگی اس کو اجاگر کیا گیا ہوگا۔ نہیں، یہ بڑی عالمی سطح کی کہانیاں ہیں۔ ان میں زندگی کے جو معاصر حقائق ہیں ان کو ایک خوبصورت کہانیوں کا روپ دیا گیا ہے۔ انہیں شائع کیا ہے مثال پبلشر فیصل آباد نے۔ بہت خوبصورت، بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔